عارف حبیب صاحب، IMF کا قرض حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو اب تک اصلاحات کی ہیں اور ہم جن اقدامات کو آگے بھی مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سے صورتحال میں کتنی بہتری آئی ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے فائنانسز ہیں، پبلک فائنانسز میں بہتری آئی ہے. مطلب مختلف جگہوں پہ جو حکومت سبسڈیز دیا کرتی تھی اور وہ سبسڈیز قرضے لے کے دیا کرتی تھی، اس میں جو ہے وہ سیونگ ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی جو ہے وہ لیکوڈیٹی بہتر ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک کی اچھے پروفٹس آئے، اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی لیکوڈیٹی بہتر ہوئی. اور پھر آپ بھی دیکھیں کہ جو ایک سرکولر ڈیٹ چل رہا تھا، وہ سرکولر ڈیٹ میں بھی جو ہے وہ ذرا ٹھہراؤ آیا ہے کہ فردر جو سرکولر ڈیٹ بڑھنا جو ہے اس کی رفتار بہت منیمل ہو گئی ہے. پھر انفلیشن ظاہر جو ہے وہ کم ہوا. یہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی کا بھی ریزن ہے اور پھر بیس افیکٹ کا بھی جو ہے وہ ریزن ہے. اس میں ابھی ریسنٹلی ہماری ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ اپٹیک ہے، اس میں ہمارے ریمیٹنسز میں بھی جو ہے وہ اپٹیک ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ نے بتایا، اس میں جو ہے وہ بہت خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری آئی ہے. تو یہ تو چیزوں میں ہے، لیکن بزنسز جو ہے وہ ابھی بھی انڈر پریشر ہیں، اور اس کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ ڈسٹرکشن مین ریزن ہے. اور ڈیمانڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اب ایک عام آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے جو ہے وہ اس جو ہے وہ اتنی بڑھی ہوئی قیمتوں میں ان کی جو ہے قوت خرید جو ہے وہ بہت زیادہ امپیئر ہوئی ہے. اور وہ امپیئر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے سیکٹرز ہیں کہ جو انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں. تو انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں، ان کی مانگ نہ ہونے کی وجہ سے. ایکسپورٹ میں چونکہ ہم بہت زیادہ کمپٹیٹیو نہیں ہیں، تو وہ جو اوور کیپیسٹی پروڈکٹس ہیں وہ اس کی ایکسپورٹ پاسبل ہے، بٹ وہ ایکسپورٹ چونکہ ان کی لاگت زیادہ ہے تو وہ وائبل جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے جنرلی. بٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بھی اکنامی جو ہے وہ اگر بیمار ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اس اسٹیبلٹی کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سخت اقدامات لیے ہیں، اس سے ہی یہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. تو اب یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ ہم اس طرح یہ IMF کے پروگرام میں جب جاتے ہیں تو اس میں اس کی قیمت جو ہے وہ عام لوگوں کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ بیلنس تو کرنا ہے نا. کوئی بھی مطلب کوئی سمجھے گورنمنٹ اگر یہ ڈیفیسٹ سے خرچے کر رہی ہے تو وہ کوئی اپنے جیب سے تو نہیں دے رہے ہوتے، وہ الٹیمیٹلی تو عوام پہ ہی اس کا جو ہے وہ بوجھ آتا ہے. عارف حبیب صاحب، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ IMF نے قدغن لگائی ہے کہ یا اس نے شرط لگائی ہے کہ ہم نے SOEs کو یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور ان کو پہلے کرنا ہے جو پروفیٹیبل ہیں تاکہ ایک ماحول بن جائے. لیکن ہم عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ادارے کم ہیں لسٹ میں. PIA کی کوشش کی لیکن PIA پہ پھر کئی طرح کی ہچز آ گئیں اور وہ پھر معاملہ رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو پرائیویٹائزیشن کرنا اور ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا یہ بڑی امپورٹنٹ شرائط ہے. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ ان میں کامیاب ہو جائے گی؟ حبیب صاحب، ایک آپ نے شاید نمبر دیکھا ہو، منسٹری آف فائنانس نے ایک نمبر دیا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی 19 ٹریلین کے ایسٹس اون کرتا ہے، اور ان 19 ٹریلین کے ایسٹ کا جو ییلڈ ہے گورنمنٹ کو جو ہے اس کا ریٹرن جو مل رہا ہے صرف 1% ملتا ہے. تو اور وہ گورنمنٹ نے اس کے لیے جو بورو کر رہے کیا انہوں نے، وہ پچھلے دنوں تو 20% میں، ابھی کچھ کمی آئی ہے اس میں 15-16 ہوا ہے، لیکن 20% پہ جو ہے وہ بھی بورو کر کے. تو اس کا مطلب یہ کہ 18-19% کا نیگیٹو آربیٹریج ہے. تو 19 ٹریلین پہ آپ اگر لگا لیں کہ 15% بھی جو ہے وہ آپ کو نیگیٹو آربیٹراج یا نیگیٹو مارک اپ دینا پڑتا ہے، تو وہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے. وہ 3 ٹریلین کے قریب جو ہے سالانہ کا کاسٹ ہے.
تو اب اس میں تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے جو منافع میں ہے ذرا ان کی اچھی قیمت حاصل کریں، ورنہ وہ جو ہے وہ پھر بیمار ہو جائیں گے. جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ بیچنے نکلیں گے تو آپ کو دام نہیں آئیں گے. تو آپ کو جو جس کی جو ویلیو ہے وہ دے. اس کا دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اچھا چلنے لگیں گی تو وہ پھر منافع کریں گی تو گورنمنٹ کو ٹیکسز میں ریونیو حاصل ہوگا. جیسے ہمارے یہاں بینکنگ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر جو ہے اب ایک بینک جو ہے 40 50 ارب روپے سالانہ کا گورنمنٹ کو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ گورنمنٹ ہر سال ان بینکوں کو جو ہے وہ کیپٹل دیا کرتی تھی اور ان سے کوئی ایک ریٹرن نہیں آتا تھا. تو ہمارے یہاں جو پاسٹ ریکارڈ ہے پرائیویٹائزیشن کا، یہ بہت کامیاب ریکارڈ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ پرائیویٹائزیشن کو تیز کرنا چاہیے. اور یہ جو امپریشن ہے کہ شاید یہ پرائیویٹائزیشن سے جو ہے وہ جابس کم ہوں گے، جابس کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں. اور ان کی اگر آپ سیلری بل کو دیکھیں تو سیلری بل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے پرائیویٹائز ہونے کے بعد. ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جو کام نہیں کرتے یا جو سیاست کرتے ہیں ان کے لیے ذرا یہ مشکلات کا باعث ہوتا ہے.